اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، سیرت النبی کا آج ہم 7واں سبق پڑھیں گے۔ ہمارا یہ سبق صفحہ نمبر 24 سے شروع ہوگا اور صفحہ نمبر 30 تک جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، ہمارا سابقہ سبق جو تھا وہ ابن سعد کے حوالے سے چل رہا تھا، جو کہ مشہور محدث تھے اور انہوں نے سیرت پر کتابیں لکھیں، بلکہ ایک کتاب لکھی جو 12 جلدوں پر مشتمل تھی۔ یہ کتاب قریباً ناپید ہو چکی تھی، یعنی دنیا کے کسی کتب خانہ میں اس کا پورا نسخہ موجود نہ تھا۔ شہنشاہ جرمن کو اس کی طبع و اشاعت کا خیال ہوا، چنانچہ لاکھ روپے جیب خاص سے دیے اور پروفیسر ساخو کو اس کام پر مامور کیا کہ ہر جگہ سے اس کے اجزاء فراہم کر کے لائیں۔ پروفیسر موصوف نے قسطنطنیہ، مصر اور یورپ جا کر جا بجا سے تمام جلدیں بہم پہنچائیں۔ یورپ کے 12 پروفیسروں نے الگ الگ جلدوں کی تصحیح اپنے ذمہ لی، چنانچہ نہایت اہتمام اور صحت کے ساتھ یہ نسخہ لیڈن یعنی کہ ہالینڈ میں چھپ کر شائع ہوا۔ اس کتاب کا بڑا حصہ واقدی سے ماخوذ ہے، لیکن چونکہ تمام روایتیں بسند مذکور ہیں، اس لیے واقدی کی روایتیں بآسانی الگ کر لی جا سکتی ہیں۔ اس زمانہ میں سیرت پر اور بھی بہت سی کتابیں لکھی گئیں، چنانچہ کشف الظنون وغیرہ میں ان کے نام مذکور ہیں، لیکن چونکہ نام کے سوا ان کے متعلق اور کچھ معلوم نہیں، نہ ان کا آج وجود ہے، اس لیے ہم ان کے نام نظر انداز کرتے ہیں۔ سیرت کے سلسلہ سے الگ تاریخی تصنیفات ہیں، ان میں سے جو محدثانہ طریقہ پر لکھی گئیں، یعنی جن میں روایتیں بسند مذکور ہیں، ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور واقعات کا جو حصہ ہے وہ بھی دراصل سیرت نبوی ہے۔ ان میں سب سے مقدم اور قابل استناد امام بخاری کی دونوں تاریخیں ہیں، لیکن دونوں نہایت مختصر ہیں۔ تاریخ صغیر چھپ گئی ہے، اس میں سیرت نبوی کا حصہ کتاب کا 10واں حصہ بھی نہیں، یعنی صرف 15 صفحے ہیں اور ان میں بھی کوئی ترتیب نہیں۔ کبیر البتہ بڑی ہے۔ میں نے اس کا نسخہ جامع آیا صوفیہ میں دیکھا تھا، لیکن سوانح نبوی اس میں بہت کم ہیں اور جستہ واقعات بلا ترتیب مذکور ہیں۔ تاریخی سلسلہ میں سب سے جامع اور مفصل کتاب امام طبری کی تاریخ کبیر ہے۔ طبری اس درجہ کے شخص ہیں کہ تمام محدثین ان کے فضل و کمال، ثقہ و وسعت علم کے معترف ہیں۔ ان کی تفسیر احسن التفاسیر خیال کی جاتی ہے۔ محدث ابن خزیمہ کا قول ہے کہ دنیا میں کسی کو ان سے بڑھ کر عالم نہیں جانتا۔ 310 ہجری میں وفات پائی۔ بعض محدثین سلیمانی نے ان کی نسبت لکھا ہے کہ یہ شیعوں کے لیے حدیثیں وضع کیا کرتے تھے، لیکن علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے یہ جھوٹی بدگمانی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ابن جریر طبری اسلام کے معتمد اماموں میں سے ایک بڑے امام ہیں۔ علامہ ذہبی نے اسی موقع پر لکھا ہے ان میں فی الجملہ تشیع تھا لیکن مضر نہیں۔ تمام مستند اور مفصل تاریخیں، مثلا تاریخ کامل ابن الاسیر، ابن خلدون، ابو الفدا وغیرہ انہی کی کتاب سے ماخوذ اور اسی کتاب کے مختصرات ہیں۔ یہ کتاب بھی ناپید تھی اور یورپ کی بدولت شائع ہوئی۔ جو لوگ خاص فن سیرت کے ارکان اور معتمد ہیں، ان کا اور ان کی تصنیفات کا ایک مختصر نقشہ ہم اس مقام پر درج کرتے ہیں۔ نام مصنف، سن وفات اور حالات۔ عروہ بن زبیر حضرت زبیر کے بیٹے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے۔ حضرت عائشہ کے آغوش تربیت میں پلے تھے۔ سیرت و مغازی میں کثرت سے ان کی روایتیں ہیں۔ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ صاحب کشف الظنون نے مغازی کے بیان میں لکھا ہے کہ بعضوں کی رائے ہے کہ فن مغازی کی سب سے پہلی کتاب انہی کی تدوین کی ہے۔ ان کی وفات سن 94 ہجری میں ہوئی۔ شعبی
شعبی کی وفات سن 109 ہجری میں ہوئی، مشہور محدث ہیں، اکثر فنون میں کمال رکھتے تھے، خلافت دمشق کی طرف سے سفیر بن کر قسطنطنیہ گئے تھے۔ فن مغازی و سیر میں ان کو اس درجہ واقفیت تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ گو میں ان غزوات میں بذات خود شریک تھا، مگر یہ مجھ سے زیادہ ان حالات کو جانتے ہیں۔ وہب بن منبع 114 ہجری میں وفات ہوئی، یمن کے اجمی خاندان سے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ حدیثیں سنی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتب عہد قدیم کی بشارت اور پیش گوئیاں کثرت سے انہی سے مروی ہیں۔ عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ 121 ہجری میں وفات ہوئی، مشہور تابعی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے باپ اور اپنی دادی رمیشہ سے روایت کرتے ہیں۔ مغازی و سیر میں نہایت وسیع المعلومات تھے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے مسجد دمشق میں بیٹھ کر اس فن کی تعلیم دیتے تھے۔ محمد بن مسلم بن شہاب زہری 123 ہجری میں وفات ہوئی، ان کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ یعقوب بن عتبہ بن مغیرہ بن الاخنس بن شریک الثقفی 128 ہجری میں وفات ہوئی، نہایت ثقہ تھے۔ اعمال اور گورنر انتظام ملکی میں ان سے مدد لیتے تھے۔ فقہائے مدینہ میں ان کا شمار تھا۔ سیرت نبوی کے عالم تھے۔ ان کا دادا اخنس بن شریک وہی شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ موسیٰ بن العقبہ الاسدی 141 ہجری میں وفات پائی، ان کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ حشام بن عروہ بن زبیر 146 ہجری میں وفات ہوئی، 146 ہجری میں وفات پائی، زیادہ تر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ زہری کے بھی شاگرد ہیں۔ علماء مدینہ میں ان کا شمار ہے۔ بغداد میں جو روایتیں انہوں نے لیں، محدثین کا بیان ہے کہ ان میں تساہل سے کام لیا ہے۔ سیرت کے ذخیرہ روایات میں ان کا بہت بڑا حصہ شامل ہے، جن کو وہ اپنے باپ کے واسطہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ فن سیرت میں ان کے متعدد نامور تلامذہ ہیں۔ محمد بن اسحاق بن یسار 150 ہجری میں وفات پائی، ان کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ عمر بن راشد الازدی 152 ہجری میں وفات پائی، امام زہری کے تلامذہ میں امام مالک کے بعد ان کا دوسرا درجہ ہے۔ اساتین علم حدیث میں تھے۔ مغازی میں ایک کتاب ان کی تصنیف ہے جس کا نام ابن ندیم نے کتاب المغازی لکھا ہے۔ عبد الرحمن بن عبدالعزیز الاوسی 162 ہجری میں وفات پائی، زہری کے شاگرد تھے۔ مسلم نے ان سے ایک روایت کی ہے۔ محدثین کے نزدیک ضعیف الروایت ہیں، فن سیرت کے عالم تھے۔ ابن سعد نے ان کے متعلق لکھا ہے کان عالما بالسیرت وغیرہ۔ محمد بن صالح بن دینار التمار 168 ہجری میں وفات پائی، زہری کے شاگرد اور واقدی کے استاد ہیں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ وہ سیرت و مغازی کے عالم تھے۔ اکثر محدثین نے ان کی توثیق کی ہے۔ ابو الزناد جو بڑے پایا کے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر صحیح مغازی سیکھنا ہو تو محمد بن صالح سے سیکھو۔ ابو معشر بخیح المدنی 170 ہجری میں وفات پائی، حشام بن عروہ کے شاگرد تھے۔ سوری اور واقدی نے ان سے روایت کی ہے، گو محدثین نے روایت حدیث میں ان کی تضعیف کی ہے، لیکن سیرت و مغازی میں ان کی جلالت شان کا اعتراف کیا ہے۔ امام ابن حنبل کہتے ہیں کہ وہ اس فن میں صاحب نظر ہیں۔ ابن ندیم نے ان کی کتاب المغازی کا ذکر کیا ہے۔ کتب سیرت میں ان کا نام کثرت سے آتا ہے۔ عبداللہ بن جعفر بن عبد الرحمن المخزومی 170 ہجری میں وفات پائی، مشہور صحابی، مسعور بن مخرمہ کے پڑپوتے تھے۔ فن حدیث میں خاص پایا رکھتے تھے، سیرت نبوی کے اکابر علماء میں تھے۔ ابن سعد نے ان کی شان میں یہ الفاظ لکھے ہیں، آگے عربی کے الفاظ ہیں، من رجال اہل المدینہ علماء بالمغازی عالما بالمغازی۔ عبد الملک بن محمد 176 ہجری میں وفات پائی، فن حدیث و سیر میں ان کا خاندان ہمیشہ نامور رہا ہے۔
ان کے دادا وہ شخص ہیں جنہوں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے سب سے پہلے فن حدیث کی تدوین کی۔ ان کے رشتہ کی دادی عمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت یافتہ تھیں۔ یہ خود سیر و مغازی کے عالم تھے، اپنے باپ اور چچا سے تعلیم پائی تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ان کو قاضی مقرر کیا تھا، لوگ ان سے مغازی سیکھتے تھے۔ اس فن میں ان کی ایک تصنیف کتاب المغازی بھی ہے۔ علی بن مجاہد الرازی الکندی بعد 180 ہجری وفات پائی۔ ابو معشر بخیح کے تلامذہ میں تھے۔ امام ابن حنبل نے ان سے روایت کی ہے۔ مغازی کے جامع اور مصنف ہیں، لیکن ارباب نقد کے نزدیک ان کی تصنیف اعتبار کے قابل نہیں۔ زیاد بن عبداللہ بن الطفیل البکائی 183 ہجری میں وفات پائی۔ ابن اسحاق کے شاگرد اور ابن حشام کے استاد تھے۔ ان دونوں بزرگواران کے واسطہ العقد یہی ہیں۔ سیرت کے عشق میں گھر بار بیچ کر استاد کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے اور مدت تک سفر و حضر میں ان کے شریک رہے۔ محدثین کی بارگاہ میں گو ان کا اعزاز کم ہے، لیکن کتاب السیرت کے سب سے معتبر راوی یہی سمجھے جاتے ہیں۔ سلمہ بن الفضل الابرش الانصاری 191 ہجری میں وفات پائی۔ ابن اسحاق کے شاگرد اور ان کی سیرت کے راوی ہیں۔ رائے کے قاضی تھے۔ اہل نقد کے نزدیک قابل احتجاج نہیں، لیکن ابن معین جو اسماء رجال کے بڑے ماہر ہیں، مغازی میں ان کی توثیق کرتے ہیں اور ان کی سیرت کو بہترین سیرت نبوی کہتے ہیں۔ طبری میں ان کے واسطہ سے اکثر روایتیں مروی ہیں۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین کرام، ہم اپنا آج کا سبق یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اپنا سبق یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔